ہے چند صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو بلاول صاحب نے بھی مولانا سے ملاقات کی، مولانا کا اپنا ایک موقف بھی ہے، مولانا کا ایک وہ سٹیک ہولڈر بھی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ لیکن جی پیپلز پارٹی کی تو کوشش ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے، خواہ وہ افغان ایشو ہو، خواہ وہ انڈیا والا ایشو ہو، یا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، یا پاکستان کے بارڈرز پہ دہشت گردی ہو، تو میرے خیال میں اس کو آپ پولیٹیکلی ڈیل کریں گے تو معاملات چلیں گے۔ ایز اے سیکورٹی ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور پولیٹیکل جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، اون بھی کیا ہے، لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو کے پی کے کی اور وفاق کے جو تعلقات ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلقات میں دہشت گردوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس تناؤ میں جو تناؤ ہے، جو شدت آ گئی ہے ان کے تعلقات میں، اس سے میں یقیناً بینیفیشری ٹیررسٹ بینیفیشری ہیں، ملک کی سیکورٹی داؤ پہ ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے حکومت کو، اور سمیت اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ بالکل، حکومت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اپنے اتحادیوں کو وہ ساتھ میں، اور پیپلز پارٹی ان کو ہمیشہ مشورہ یہی دیتی رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آپ آن بورڈ لیں۔ اب بھی ہم، یہ ہماری سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کھل کے یہی باتیں ہوئیں کہ آپ اس میں تو آپ نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے 1 مہینے کی۔ لیکن ڈیڈ لائن کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے ہم، وہ ذرا زیادہ سخت لفظ ہوتا ہے۔ مہلت کہہ دیں، لیکن مہلت کہہ لیں، مہلت کہہ لیں آپ۔ اور یہی ہے کہ آپ مین چیز سٹیبلٹی ہے۔ ہمارا سی کا ٹاپک بھی جو تھا وہ آپ فوڈ نیشنل سیکورٹی کے ساتھ اس وقت فوڈ سیکورٹی بھی کرائسس میں ہے، سیلاب کی وجہ سے، گندم کے کرائسس کی وجہ سے، کسان کی وجہ سے، تو نیشنل سیکورٹی اور فوڈ سیکورٹی یہ دونوں معاملات ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر ہم ان میں کامیابی نہیں آ سکتے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے ڈائلاگ؟ میں سمجھتا ہوں اکیلے وہ نہیں کر سکتی، اگر وہ اتحادیوں کو ساتھ لے گی، پیپلز پارٹی کو ساتھ لے، مولانا صاحب، چکزئی صاحب ایک اچھا شگون ہو گیا کہ چکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے، اور اب ان کے میاں نواز شریف صاحب سے بھی بن رہے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی تو سنا ہے، یہ تو علی بھائی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے زرداری صاحب سے بھی اچھا تعلقات ہیں، اور ان کے میاں نواز شریف صاحب سے بھی اچھا تعلقات ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے بھی۔ میں کوئکلی اس کے اوپر ایک مہلت اگر آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینے کی دی ہے، تو اس کا مطلب ہے 1 مہینے کے بعد آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نیک نیتی کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ یہ نظام چلے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اس ملک میں۔ پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، اور اگر آپ اس ماحول میں آپ چلانا چاہیں گے جس طرح چل رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ فیڈریشن بھی کمزور ہوگی اور صوبے بھی کمزور ہوگی۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ اور اس سے پہلے دیکھیں نا، 1988 میں میاں نواز شریف صاحب اور شہید بی بی کے جب تناؤ تھا، تو لوگ کہتے ہیں جی میاں صاحب اس تناؤ میں لیڈر بنے، لیکن نقصان کتنا ہوا ملک کا۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کے پی کے اور وفاق کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس لڑائی میں اگر ملک کا نقصان ہوگا تو حکومتیں دیکھیں، عوام کو بنیادی چیزیں ہیں، تعلیم، صحت اور لا اینڈ آرڈر، ٹھیک، ریاست، نہیں ملے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ جتنے لوگ ہوتے لے کے بیٹھے ہیں، یہ کس لیے لے کے بیٹھے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں علی بھائی صاحب پہ آؤں، جی، اور 3 کاموں پہ ہمارا دھیان نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اب آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے بیچ میں ہے کہیں پہ، اسی لیے مولانا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی تو دیکھیں، ہم تو سب کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور شاید مولانا کے بعد آنے والے دنوں میں ہم اور بھی پولیٹیکل لیڈر سے ملیں گے، انکلوڈنگ عمران خان صاحب۔ نہیں، یہ تو میں نہیں، نام وہ تو جیل میں ہیں، جو باہر ہیں ان سے تو ملاقات ہونی چاہیے۔ اور باہر مطلب جو پیپلز پارٹی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یا ساروں سے میں سلمان سمجھتا ہوں اکرم راجہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر ہی ہیں۔ دیکھیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کے چیئرمین تو گور صاحب ہیں نا ان کے اس وقت، یا ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے، اس سے پہلے نون لیگ نے بھی ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک تو دعوت دی ہے ان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی شاید وقت آ گیا۔